آپ کے اس علاقے میں حاضری ہوئی ہے ایسا دراز بات اب یاد ہو رہا ہے کہ ٹاؤن بھی ہو کے آئے ہیں 2 سال بعد بولیے سبحان اللہ۔ اور آج بھی یہ محفل بھی بڑی اپنا محفل نہیں، محفل تو ہوتی ہے سبحان اللہ، میری حاضری بڑے خطرے میں آ گئی تھی۔ صبح 8 بجے سے لاہور ایئرپورٹ پر تھے، 4 بجے فلائٹ اڑی، شام 4 بجے بیٹھے رہے تھے، نہ سونے کی جگہ، اور جب بندے کو انتظار ہو تو نیند تو ویسے بھی نہیں آتی، پر یہ ہے کہ پھر تھوڑا موسم ٹھیک ہوا تو فلائٹ ہماری چل پڑی، پھر خیریت سے پہنچ گئے شہر کراچی، اور اب اس محفل میں بھی آ گئی۔ بھائی تابش بھی ہے ماشاءاللہ، آپ کی زیارت ہوئی آج، اور بھائی فیضان بھی ہیں، اور ابھی مجھے یہاں سے 2 محفلیں اور پڑھنی ہیں اورنگی میں، تو میں حاضری پیش کرتا ہوں، آپ سارے مل کر محبت سے شامل ہو جائیں۔ میری پسندیدہ محفلیں وہی ہیں کہ ہوتی ہیں زیادہ کہ جس میں لوگ ہوں کم، سچی بتا ٹھیک ہے نا، مجھے اس میں زیادہ لطف آتا ہے، اپنی دل کی میں بات کر رہا ہوں، پر بڑی بڑی محفلیں بھی ہونی چاہیے، اس سے اہل سنت کا وقار بھی نظر آتا ہے، اور علاقے میں ایک دبا بھی نظر آتا ہے، ایک بوب بھی آتا ہے کہ بھئی ہیں ادھر بھی اریلوی ہیں، کلندر کے ماننے والے ہیں، تو آئیے مل کے پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ، مفت والا تو کبھی کام کی عادت نہ پڑی، مفت والا تو کبھی کام کی عادت نہ پڑی، اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا، ایک میں کیا ایک میں کیا ایک میں کیا ایک میں کیا، میرے اسیاں کی حقیقت اتنی، مجھ سے 100 لاکھ تو کافی ہے اشارہ تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے، جو میرا غوث ہے، جو میرا آج کل پنجاب میں کوئی اپنا سنا جا رہا ہے، وہ سناتا ہوں، اس کا ترجمہ بتا دیتا ہوں۔ او دے ارگانوں یوں جانے اس کے رنگوں کو وہی جانے، او دے ارگانوں یوں جانے، او دے ارگانوں یوں جانے، پتہ نہیں رب کیڑے
کئیاں دے کل کل تو کئیاں دے کل تیوی نہیں، کئیاں دے کل محل کئیاں کو کلی بھی نہیں، کئیاں دے کل محل کئیاں کو کلی بھی نہیں، کئی باری کنیا تے آکے ساحل پہ آکے کنارے پر آتے ہیں، کنارے پہ کوئی ڈوبتا ہے نہیں، بیچ میں ڈوبے گا نا، آگے جائے گا ڈوب جائے گا، اور اگر کنارے پہ آئے گا تو بچ جائے گا، پر کئی باری کنیا تے آکے ڈوب جاندے نے ماجھی، پتہ نہیں رب کہڑے رگا وچ راضی، پتہ نہیں رب کہڑے رگا وچ راضی، چڑھدے سورج چڑھدے ویکھے ویکھے ویکھے، بجھے دیوے بلدے ویکھے، اونچا کہو اونچا، چڑھدے سورج چڑھدے ویکھے، بجھے دیوے بلدے ویکھے، ہیرے دا کوئی مل نہ تارے تارے، کھوٹے سکے چلدے ویکھے، جنہ دانا جگتے کوئی کوئی اوے پتر پلدے ویکھے، او دی رحمت دے نال بندے بندے پانی اتے چلدے ویکھے، لوکی کہندے کامیری گل نہیں، 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 میں تے پتھر پلدے ویکھے، پتہ نہیں رب کہڑے رگا وچ راضی، پتہ نہیں رب کہڑے رگا وچ راضی۔ انگلینڈ میں ایک محفل تھی، وہاں پر صاحب محفل نے کہا اس سے شروع کریں، میں نے کہا پڑھ دوں گا، وہاں حضور حجت الاسلام کی سے عرفان شاہ مشہدی یوسفی خانوی، آپ بھی جلوہ فروز تھے، اب آپ کی موجودگی میں پڑھا تو آپ نے فرمایا غلام مصطفیٰ بات تیری ٹھیک ہے، یہ بھی پتہ نہیں رب کہڑے رنگا وچ راضی، وہ کس رنگ میں راضی ہو جائے یہ نہیں پتہ، پر آپ نے فرمایا کہ تم اسے یوں پڑھو، پتہ ہے رب صدیق دے رنگ وچ راضی، پتہ ہے رب صدیق دے رنگ وچ راضی، پتہ ہے رب عمر دے رنگ وچ راضی، پتہ ہے رب عثمان دے رنگ وچ راضی، پتہ ہے رب علی دے رنگ وچ راضی۔ تھوڑی فورس بڑا تھما ہوتا ہے، بہت بولیے سبحان اللہ، یہ تو ہمیشہ ہی ٹھیک چلاتے ہیں، میں تھکا ہوں، میں جیسے بھی تھکا ہوں، یہ اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، ٹیلنٹڈ ہیں، اور ہر دفعہ یہ اچھا چلاتے ہیں، کیونکہ وہ جاگ جاگ کر جب انسان بہت زیادہ جاگ لیتا ہے تو اس کے گلے میں طاقت ختم ہو جاتی ہے، اس لیے تو اب تمہیں کچھ کر کے تھوڑا ہی سبحان اللہ، کھلی کھلی گلیاں طیبہ کی گلیاں کھلی کھلی گلیاں طیبہ کی گلیاں بولو نا، کھلی کھلی گلیاں طیبہ کی گلیاں، اللہ جو اونچا بولے اونچا بولے، عابد بھائی کے صدقے سے مدینہ دکھا رحمت اللہ علیہ، اس نے کہا پہلے مدینہ ہوں ادھر سے لوں گا، مجھے عابد بھائی یاد آ گیا، اور ان کے ساتھ مدینے کے سفر یاد آ گیا، اللہ کھلی کھلی گلیاں ہیں طیبہ کی گلیاں ہیں، کھلی کھلی گلیاں ہیں طیبہ کی گلیاں ہیں، طیبہ کی گلیاں ہیں، طیبہ کی گلیاں ہیں، طیبہ کی گلیاں ہیں،
گلیاں ہیں یاد ہے نا 5 10 11 سال 12 سال پہلے پیچھے چلے 12 سال پہلے جب اللہ نے مدینہ کا وقت تھا اب تو آسان ہو گئے نا معاملات اور ٹریول بھی اتنے کھل گئے بہت ہو گئے پہلے تو کم ہوتے تھے ٹکٹ بھی مشکلوں سے ہوتی تھی ویزے بھی مشکل سے لگتے تھے تو بھی بے حکم کب مجا پرندے کو پر کی ہے واہ جی اپنا جانا اور ہے ان کا بھلانا اور ہے بے حکم کب مجا خدا نے کرا دیے اصل مراد حاضری اس کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ کی کہاں سیدھی سڑک یہ شفاعت اتنا عجب بلندی ہے جنت پہ کس لیے اتنا تعجب بلندی ہے جنت پہ اتنا تعجب اتنا عجب بلندی ہے جنت پہ کس لیے دیکھا نہیں کہ بھی کیے کس اونچے گھر عرش بری بریوں ہو فردوس کا دماغ عرش بری پہ کیوں نہ ہو فردوس کا دماغ اتری ہوئی شبیہ تیرے بام در کی ہے اتری ہوئی شبیہ تیرے بام در کی ہے جب 12-14 سال پہلے وہ وقت بڑا پرکیف ابھی بھی ہے پرکیف سبحان اللہ الحمدللہ ایک بڑا وہ رہتا ہے اس وقت کے لیے فرمایا صوفی جمیل الرحمن رضوی نے مدینے کو جس وقت
مسئلوں میں ایسا ہوتا ہے کہ کتنا پڑھنا ہے بس نہ تو پہلے 4-5 لکھے ہوتے ہیں یہی پڑھنا. پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا ایک کلام پیش کر رہا ہوں. بولو سبحان اللہ. خوش ہو کر بولو غلام حسین جب سید الورا کے چلے غلام حسین غلام تمہارے لیے نہیں زور لگا رہا ہوں. میں تو اتنا عجیب آدمی ہوں, لاکھوں آدمی ہوں اور میرے اندر سے آواز نہیں آیا, میں تو کبھی زور نہیں لگاتا ہوں. میں اپنے لیے لگا رہا ہوں, اپنے آقا کو سنا رہا ہوں. تم بھی سنا, اونچا کہو, پھر پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے, اندر سے آواز آئے پوری سب کی ایمانداری سے. میت کو غسل دیتے ہیں نا, تو جب انتقال ہو جاتا ہے تو ہم میت کو کدھر لے کر جاتے ہیں قبرستان. ادھر کیا کرتے ہیں, دفنا دیتے ہیں, مٹی اوپر ڈال دیتے ہیں. اب معترض یہ کہہ رہا ہے, اعتراض کرنے والا, کہ جب اگلے کو دفنانا ہی مٹی میں تھا تو پھر نہلایا کیوں تھا؟ نہلایا کیوں تھا؟ شرعی جواب تو ہے کیونکہ شرعی حکم ہے, پر پیر صاحب فرما دیں سنی اس لیے نہلاتا ہے. سنی اس لیے نہلاتا ہے. کس لیے؟ یہ بھی ہے, عقل کھو جاتی ہے بندے کو, رشتوں کی تمیز ختم ہو جاتی ہے, رشتوں کی بھی تمیز ختم ہو جاتی ہے, بندے کا دماغ نہیں کام کرتا. حرام ہے, شرعی حکم ہے, پر پیر صاحب فرماتے ہیں شرعی حکم ہے, پر وہ کہتے ہیں عشقیہ بات یہ ہے سنیوں کے لیے. نشے
آپ بھی کوشش کریں ویسے ہی بولیں آقا حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا کہیں گے آقا فرشتوں بعد میں کرنا میرا حساب آقا سبحان اللہ نہیں شہزادہ اعلیٰ حضرت فرماتے سبحان اللہ مولانا حامد رضا خان صاحب آپ فرماتے ہیں گناہ گاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا دلہن شفاعت بنے گی دولہا شفیع خیر الانام کہے گا آقا چل
ان کا میں گناہگار وہ میرے شافع اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے تو سمجھا کیا سن کے یہ عرض میری بیر کرم جوش میں آئے یوں ملائکوں نشاہ ٹھہرنا کیا او بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے درگاہ کیسا لیتے ہو حساب اس میں تمہارا کیا پائے پورا لفظ بولو سارے بولو پائے کوبا مطلب پائے کوبا کا مطلب ہے یوں پاؤں ٹھوک ٹھوک کے چلنا پاؤں ٹھوک کے چلنا پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر واہ جی واہ پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر رب سلم کی صدا وجد لاتے جائیں گے گن جائیں گے
رضا ان سے اب وجد کرتے گزریے رضا ان سے اب وجد کرتے گزریے رضا ان سے وجد کرتے گزریے رضا ان سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم سلم صدائے محمد واقع آپ بات سمجھے پلیز میں مثال دے رہا ہوں جیسی بلا تشریح بلا تفصیل مثال ہے نہیں ٹھیک ہے وہ بندہ کہتا ہے نا ایک دفعہ وہ آ جائے نا اپنی پر ایک دفعہ اپنی پر آ جائے نا وہ کوئی اس کے سامنے ٹکی نہیں پھر اسی کی چلیے یہ ہم آمیانہ جملے استعمال کرتے ہیں نا آپس میں پر یہاں تو بات ذات مصطفیٰ کی ہے جب اب ان کو ہم ان الفاظوں میں کہتے ہیں جب ان کی احمد اپنی پر آ جائے نا جب آ گئی ہے جوش رحمت میں ان کی آنکھیں چلتے بجھا دیے روتے ہنسا دیے آقا سبحان اللہ صلو علی الحبیب
لغت میں اگر یہ گھرا، وہ کہتے ہیں جگہ لگانے کے لیے بھی کوئی جگہ ہوتی ہے، جیسے ہر جگہ پہ جگہ نہیں لگتی نا، تو ہر بات پہ گھرا بھی نہیں لگتی، اور جس بات پر گھرا لگتی ہے ہاں تو اس کا مطلب یہ کہ وہاں اس کی جگہ بنتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر یہ گرا آپ کو سمجھ آ گئی نا تو بھائی یاسر ان کی آوازیں سن لینا تم. لغت میں جب فرشتے مجھ سے پوچھیں گے تو کہہ دوں گا میں بولو سبحان اللہ. پہلے ایک مرتبہ سارے بولو میں غلام کا دھوبی قبر میں چلا گیا. سبحان اللہ. پوچھا میں نبو کا کہا غوث پاک کا دھوبی ہوں. پوچھا تیرا رب کون ہے؟ سوال ہوا. کہا دھوبی ہوں غوث پاک کا. ماما دین ہوں کہا غوث پاک کا دھوبی ہوں. سبحان اللہ. کیا بات ہے. واہ واہ. اور ہم غلام غوث اعظم ہیں. سبحان اللہ. اب جب فرشتے ہم سے پوچھیں گے نا اللہ کرے ہمارے حق میں بھی یہ سعادت آئے کہ ہم کہیں میں غلام غوث ہوں بس یہ میری پہچان ہے. غلام غوث بس یہ میری
تو پھر ذرا دھڑپ کر بولو سبحان اللہ. ایک مرتبہ اور پڑھتے ہیں. منٹ ہو گئے ماشاءاللہ میں نے نہیں پھینی کھڑی پر جنہوں نے پھینی ہے میری نگاہیں اس پر بھی ہیں. آخر میں منقبہ شریف پیش کرتا ہوں. قلندر پاک اس چل رہا ہے نا سبحان. نام بھی عثمان ہے. میں نے تو پکڑ لیا تھا ایک حلے کو. بیرین ایئرپورٹ میں مل گیا مجھے. بیرین ایئرپورٹ 6 گھنٹے کا ہمارا اسٹے تھا. وہ مجھے پہچان گیا. کہتا ہے قلندر پاس جاتے ہیں آپ؟ میں نے اس کو یوں دیکھا اوپر سے نیچے تک. میں نے کہا قلندر ہوتے ہی ہمارے ہیں. نہیں ہمارے بھی ہیں. میں نے کہا تمہارے یہاں تو نام عثمان ہوتا ہی نہیں ہے. نہیں سمجھے. عثمان نام تو حلالی رکھتے ہیں نا. عمر نام تو حلالیوں کے حصے میں آتا ہے. آؤ قلندر کی منقبت پڑھتے ہیں جو ان کے ذرا. ابھی تم نے کون سے شعر پڑھے تھے وہ تڑپ کر جب کیا اس سے پہلے قلندر عرض کرتا ہے میں وہ نہیں تھا. ہاں سمندر کیا تھا تم نے. ہاں ہاں واہ واہ. بڑے شوق سے سمندر میں دریا لیکن کسی دریا میں طلوع صدر شام طلوع صدر شام قلندر طلوع صدر شام جھولے جھولے لال
پی کے شیخ سانی میرے دستے ناتواں میں جام آ گیا ولیوں کے عشق کا جام جسے پی کر ممتاز قادری بنے جسے پی کر بندہ نمازی بنے ہم اسی میں کو مانتے ہیں اور یہی میں ہے صوفیوں کی بھی میں یہی ہے ٹھیک ہے نا ہاں پیو میں اور جھومو سارے آئے گئے چاند ستارے اس در پر جھومے 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 ارے